علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہا عاشورے کے دن اشعث بن قیس رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے۔ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ابو عبد الرحمن، آج تو عاشورے کا دن ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، رمضان کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے اس کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان کا حکم نازل ہو گیا تو اسے ترک کر دیا گیا، لہذا اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو کھا لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2651۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، آپ نے ہمیں حکم دیا، نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2652۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مدینے میں خطبہ دیتے ہوئے سنا، یعنی جب وہ ایک بار وہاں آئے انہوں نے ان کو عاشورے کے دن خطبہ دیا تو کہا، اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، فرما رہے تھے یہ عاشورے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھ لے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2653۔ مالک بن انس نے ابن شہاب زہری سے اسی سند کے ساتھ اس سابقہ حدیث کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2654۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، فرما رہے تھے میں روزے سے ہوں، جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور انہوں نے مالک اور یونس کی حدیث کا باقی حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2655۔ حشیم نے ابو بشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے، آپ نے یہود کو بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا یہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہاری نسبت زیادہ لگاؤ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2656۔ شعبہ نے ابو بشر سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی یہود سے اس کے بارے میں پوچھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2657۔ سفیان نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن سعید بن جبیر سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو آپ نے عاشورے کے دن یہود کو روزے کی حالت میں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، یہ کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حق اور زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2658۔ معمر نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی، البتہ انہوں نے کہا ابن سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے اس کا نام نہیں لیا، یعنی عبداللہ بن سعید بن جبیر نہیں کہا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2659۔ ہمیں یہ حدیث ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے سنائی۔ دونوں نے کہا ابو اسامہ یعنی حماد بن اسامہ نے ہمیں ابو عمیس سے حدیث سنائی، انہوں نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا عاشورہ کا دن ایسا دن تھا جس کی یہود تعظیم کرتے تھے، اس کو وہ عید قرار دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2660۔ ہمیں یہ حدیث احمد ابن منذر نے سنائی۔ کہا ہمیں حماد بن اسامہ نے حدیث سنائی، ہمیں ابو عمیس نے حدیث سنائی، مجھے قیس نے خبر دی۔ اس کے بعد اسی سند کے ساتھ اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا۔ ابو اسامہ نے کہا مجھے صدقہ بن ابی عمران نے قیس بن مسلم سے حدیث سنائی، انہوں نے طارق بن شہاب سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ اسے عید کا دن قرار دیتے تھے اور اس دن اپنی عورتوں کو اپنے زیورات اور بہترین لباس پہناتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم بھی اس کا روزہ رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2661۔ سفیان نے عبید اللہ بن ابی یزید سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، ان سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے سوا کسی اور دن کے دوسرے ایام پر فضیلت کا قصد کرتے ہوئے اور نہ اس غرض سے اس مہینے یعنی رمضان کے سوا کسی اور مہینے کا قصد کرتے ہوئے روزے رکھے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2662۔ ابن جریج نے کہا مجھے عبید اللہ بن ابی یزید نے اسی سند میں اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2663۔ حاجب بن عمر نے حکم بن اعرج سے روایت کی، کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچا اور وہ زمزم کے احاطے میں اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا مجھے عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا جب محرم کا چاند دیکھ لو تو دن شمار کرو اور 9ویں دن کی صبح روزے کی حالت میں کرو، یہاں سے عاشورے کے روزوں کا آغاز ہوگا، یعنی آپ کا ارادہ یہی تھا۔ رحلت نہ ہوتی تو اسی پر عمل فرماتے۔ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ ایسے ہی رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2664۔ معاویہ بن عمر سے روایت ہے کہ مجھے حکم بن اعرج نے حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عاشورے کے روزے کے بارے میں سوال کیا جبکہ وہ زمزم کے پاس اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آگے حاجب بن عمر کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2665۔ ابو غطفان بن طریف کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں دن کا روزہ رکھیں گے۔ کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2666۔ ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے وکی نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے قاسم بن عباس سے، انہوں نے عبداللہ بن عمیر سے، انہوں نے شاید کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا آپ کی مراد عاشورے کے دن سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2667۔
حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن اسلم قبیلے کا ایک آدمی بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے جس نے روزہ نہیں رکھا وہ روزہ رکھ لے، اب روزے کی نیت کرے، اور جس نے کھا لیا ہے وہ رات تک اپنا روزہ پورا کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2668۔ بشر بن مفضل نے کہا ہمیں خالد بن زکوان نے حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی صبح انصار کی بستیوں کی طرف جو مدینے کے ارد گرد تھیں یہ پیغام بھیجا، جس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے افطار کی حالت میں صبح کی ہے وہ اپنے دن کے باقی حصے کا روزہ پورا کرے۔ اس کے بعد ہم خود روزہ رکھتے، اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ہم ان کے ہمراہ مسجد کی طرف جاتے تو ان کے لیے اون کا کھلونا یعنی گڑیا بنا لیتے۔ جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے وہ کھلونا اسے دے دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2669۔ ابو معشر عطار نے خالد بن زکوان سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاشورے کے روزے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بستیوں میں اپنے پیام رساں بھیجے۔ اس کے بعد بشر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا ہم ان کے لیے روئی کا کھلونا بنا لیتے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، جب وہ ہم سے کھانا مانگتے ہم ان کو وہ کھلونا دے دیتے جو ان کو مصروف کر دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2670۔ ابن ازہر کے آزاد کردہ غلام ابو عبید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، وہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر اسے فارغ ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا تو کہا یہ 2 دن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ایک روزوں سے تمہاری فراغت کا دن، اور دوسرا وہ جس میں تم اپنے قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2671۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں یعنی قربانی کے دن اور فطر کے دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2672۔ قزعہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا میں نے ان سے ایک حدیث سنی تو مجھے بہت اچھی لگی، میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا تو کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات کہوں گا جو میں نے نہیں سنی؟ کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا 2 دنوں میں روزے رکھنے درست نہیں، قربانیوں کے دن اور رمضان کے روزے ختم ہونے کے دن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2673۔ عمر بن یحییٰ نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں فطر کے دن اور قربانی کے دن کے روزوں سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2674۔ زیاد بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میں نے نظر مانی تھی کہ 1 دن کا روزہ رکھوں گا، اور وہ دن عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو واقع ہو رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2675۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں فطر کے دن اور قربانی کے دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2676۔ ہم سے حشیم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں خالد نے ابو ملیح سے خبر دی اور انہوں نے حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2677۔ ہمیں اسماعیل نے خالد حذا سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے ابو قلابہ نے ابو ملیح سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ خالد نے کہا میں نے ابو ملیح سے ملاقات کی تو میں نے ان سے سوال کیا، اس پر انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حشیم کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا اور اللہ کو یاد کرنے کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2678۔ محمد بن سابق نے کہا ہمیں ابراہیم بن تہمان نے ابو زبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ ابن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، ان کے والد نے حدیث سنائی کہ ایام تشریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور اس نے اعلان کیا جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا اور منی کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2679۔ ابو عامر عبد الملک بن عمر نے کہا ہمیں ابراہیم بن تہمان نے اسی سند سے سابقہ حدیث کے مانند روایت کی، البتہ انہوں نے فنا دیا یعنی ان دونوں نے اعلان کیا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2680۔ سفیان بن عیینہ نے عبد الحمید بن جبیر سے انہوں نے محمد بن عباد بن جعفر سے روایت کی، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا، وہ اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روزے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا اس گھر کے رب کی قسم ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2681۔ ابن جریج نے کہا مجھے عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ نے خبر دی، ان کو محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2682۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے الا یہ کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کے دن کا بھی روزہ رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2683۔ ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا تم لوگ تمام راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو اور دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، سوائے اس کے کہ وہ ایسے روزے کی تاریخ میں ہو جب تم میں سے کوئی اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2684۔ بکر نے عمر بن حارث سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے سلمہ کے آزاد کردہ غلام یزید سے اور انہوں نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب یہ آیت اتری اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا دینا ہے، تو جو شخص افطار کرنا اور فدیہ دینا چاہتا وہ ایسا کر لیتا، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی جو اس کے بعد ہے، چنانچہ اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2685۔ عبداللہ بن وہب نے عمر بن حارث سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم رمضان کے مہینے میں ہوتے، جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا اور ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دیتا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل کی گئی، تو جو تم میں سے اس مہینے یعنی رمضان کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2686۔ زہیر نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے ابو سلمہ سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرما رہی تھیں
میرے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میں شعبان کے سوا کسی مہینے میں یہ قضا روزے نہ رکھ سکتی، اور اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر یا آپ کے ساتھ مصروفیت ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2687۔ سلیمان بن بلال نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے اسی سند کے ساتھ حدیث سنائی، البتہ انہوں نے کہا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے سبب سے ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2688۔ ابن جریج نے کہا مجھے یحییٰ بن سعید نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا میں اس بات سے یہ سمجھا کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ بات یحییٰ کہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2689۔ عبد الوہاب اور سفیان دونوں نے یحییٰ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، اور ان دونوں نے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروفیت کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2690۔ محمد بن ابراہیم نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں روزہ چھوڑتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس کی قضا نہ دے پاتی یہاں تک کہ شعبان آ جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2691۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2692۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں اعمش نے مسلم البطین سے حدیث سنائی، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر اس کے ذمے قرض ہوتا کیا تم اس کو ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2693۔ سلیمان نے مسلم البطین سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے ہیں، کیا میں اس کی طرف سے ان کی قضا دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے اس کو ادا کرتے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے قرض کا زیادہ حق ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ سلیمان نے کہا حکم اور سلمہ بن کوہیل دونوں نے کہا کہ جب مسلم البطین نے یہ حدیث سنائی تھی ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں نے کہا ہم نے مجاہد سے بھی سنا، وہ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2694۔ ابو خالد احمر نے کہا ہمیں اعمش نے سلمہ بن کوہیل، حکم بن عتیبہ اور مسلم البطین سے حدیث سنائی، انہوں نے سعید بن جبیر، مجاہد اور عطا سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی اور انہوں نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2695۔ زید بن ابی انیسہ سے روایت ہے کہ ہمیں حکم بن عتیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے نذر کا روزہ ہے، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی، کیا اس سے اس کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم
اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2696۔ علی بن مسہر ابو الحسن نے عبداللہ بن عطا سے، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے پاس آ کر ایک عورت نے کہا میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی بطور صدقہ دی تھی اور وہ والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ کہا تو آپ نے فرمایا تمہارا اجر پکا ہو گیا اور وراثت نے وہ لونڈی تمہیں لوٹا دی۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے روزے رکھو۔ اس نے پوچھا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2697۔ عبداللہ بن نمیر نے عبداللہ بن عطا سے، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آگے ابن مسہر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا 2 ماہ کے روزے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2698۔ عبد الرزاق نے کہا ہمیں سفیان ثوری نے عبداللہ بن عطا سے خبر دی، انہوں نے ابن بریدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے بعد اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا 1 ماہ کے روزے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے سفیان ثوری سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا 2 ماہ کے روزے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2700۔